57 اسلامی ملکوں کے سربراہ بے غیرت بنے ہوئے ہیں، ان کے ضمیر مر گئے، ان کو اپنے اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ کوئی ایک بھی فلسطینیوں کے حق میں بولا؟ کیوں جی؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولیں۔ کوئی بولا ہے؟ ہاں، یمن والوں نے کچھ مدد کی، ایرانیوں پر حملہ کیا اسرائیل نے، اس کے جواب میں انہوں نے بھی تماشا سا کیا، خاموش ہو گئے۔ ان غزہ کے بچوں کی حمایت میں کوئی میدان میں نہیں نکلا یمن کے سوا۔ میں نے کہا تھا جمعہ میں، میری تقریر یوٹیوب پہ گردش کر رہی ہے، 2-2.5 لاکھ بندہ دیکھ چکا ہے۔ میں نے کہا تھا سب کی باری آئے گی، پہلے عراق کو مارا، پھر افغانستان کو مارا، پھر لیبیا کو مارا، اب غزہ کو برباد کر کے رکھ دیا، اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے، ہمارے ضمیر مر گئے۔ ہماری باری بھی آئے گی، اور ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کیوں جی؟ کافر کی اتنی جرت کہ وہ غیرت مند مسلمانوں کو دھمکیاں دے۔ یہ وہی ہندو ہیں کبھی جن کا مسلمانوں کا نام سن کے ان کی عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، غوری، ابدالی، غزنوی، ہمارے سارے میزائل انہی ناموں پہ ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، ذرا توجہ فرمائے ادھر، میرے رب نے چاہا اگر ہندوستان نے پاکستان پر حملے کی جرت کی تو انشاءاللہ یہ غلامان مصطفیٰ بدر کے شہیدوں کی یاد تازہ کریں گے۔ اونچی کہہ دیں انشاءاللہ، زندوں کی طرح کہہ دیں۔ آپ ایک مجاہد کے عرس میں بیٹھے ہوئے جس نے ساری زندگی فکر مجدد کے لیے جد و جہد کی، یوم مجدد پورے ملک میں منایا۔ فکر مجدد کیا تھا؟ فکر مجدد کیا تھا؟ جب اکبر مذاق اڑا رہا تھا دین محمدی کا، جب اکبر شریعت کی حدیں توڑ رہا تھا، جب اکبر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایک نیا نظام لا رہا تھا، مجدد صاحب میدان میں آ گئے۔ کیوں جی؟ کوئی ہندو سکھ نہیں تھا، مسلمان بادشاہ تھا۔ آج مجھے بڑے لوگ سمجھاتے ہیں جی دیکھیں ہمارا حکمران ہے تو مسلمان ہے نا، ہمارا فلانا ہے تو مسلمان ہے نا، آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے کس کا مقابلہ کیا؟ اکبر کا، اس کے بعد جہانگیر کا۔ اور یہ حکمران آج کے ہوں یا آج سے 1000 سال پہلے کے، یہ اتنے ظالم، یہ اتنے دیوس، یہ اتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جب یہ ظلم کرتے ہیں تو نہ حسین کو دیکھتے ہیں نہ مجدد کو دیکھتے ہیں۔ امام علی مقام پہ ظلم کس نے کیا؟ یزید کلمہ ہی پڑھتا تھا نا۔ اور امام ربانی کو گوالیار کے قلعے میں کس نے بند کیا؟ جہانگیر نے۔ لیکن پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش، جو کام خانقاہ میں بیٹھ کے کرتے تھے وہی کام گوالیار کے قلعے میں بھی جاری رہا، اور پھر ان کی استقامت کی کرامت یہ ہوئی کہ بالآخر بادشاہ کو جھکنا پڑا۔ کاش آج بھی سارے سجادہ نشین اگر مل کے فکر مجدد پہ کھڑے ہو جائیں۔ خواجہ قریجہ صاحب چلے گئے، وہ فرما رہے تھے انگریز کو خطرہ صرف سجادہ نشینوں سے ہے۔ تو میں نے تو ایک ویڈیو کلپ دیکھا، بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین مودی کی صدارت میں بیٹھے ہوئے، مودی کی شانیں بیان کر رہے
کی قسم، خواہ وہ کتنے بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہو، میں نہیں مانتا۔ میں مانتا ہوں خواجہ غریب نواز اجمیری کو۔ شہاب الدین غوری کے لشکر میں صف اول میں لڑنے والے خواجہ غریب نواز تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سومنات پہ جو آخری حملہ کیا، اس میں میرے شیخ میاں صاحب کے، میاں شیر ربانی کے شیخ خواجہ ابوالحسن خرقانی تھے۔ اولیاء اللہ نے جہاد کیا۔ آج کہتے ہیں ولی وہ ہے جو بیکار ہو، صوفی ہو، اللہ اللہ کرے باہر نکلے ہی نہ، باطل کو باطل بھی نہ کہے۔ میاں جمیل احمد صاحب کا یہ منشور نہیں تھا۔ میاں جمیل احمد صاحب حق کہتے تھے، اور ہم نے جامعہ نعیمیہ سے کنز الایمان کے لیے جب سعودی عرب میں پابندی لگی، اس وقت جو جلوس نکالا جس پہ لاٹھی چارج ہوا، میاں صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ میاں صاحب کی زندگی جدوجہد میں گزری ہے۔ ان کے مریدوں سے کہتا ہوں اللہ اللہ بھی کریں، اللہ کو ملنے کا ذریعہ کیا بدر والے اللہ والے نہیں تھے؟ کیوں جی؟ اور کون کون تھے؟ حضور نے پوچھا دشمن آ رہا ہے کیا پروگرام ہے؟ اور 313 تھے ابھی یا 317، کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے پتہ کیا عرض کی؟ سن لیں حفیظ جلندری۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، یہی ایمان ہے کہ ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کسی نے نہیں کہا حضور ہم بیٹھ کے مسجد نبوی میں اللہ اللہ کرتے ہیں آپ جا کے لڑیں، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں۔ کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ کیوں جی؟ علی المرتضیٰ سے بڑا؟ دونوں بدر میں تھے یا نہیں تھے؟ احد میں تھے کہ نہیں؟ اور کسی ایک غزوے میں بھی نہیں کہا کہ ہم گھر بیٹھتے ہیں، دین مکمل ہو گیا، ہماری حکومت بن گئی ہے، ہم حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ میرے قائد، دنیا اہل سنت کے قائد حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اقبال کا یہ شعر سنایا کرتے تھے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔